الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تہلکوا انفسکم صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کو بہت ہی خطرناک بیماری کا بہت ہی آسان نسخہ بتانا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہماری شریعت کو اتنا مضبوط اور اتنا مستحکم بنایا ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ انسان کے بس میں ہی نہیں کہ وہ ہماری شریعت کا تصور کرے کہ اللہ نے ہماری شریعت کو کتنا مضبوط اور مستحکم بنایا ہے۔ جہاں ہماری شریعت نے نماز، روزے، زکوٰۃ وغیرہ کا حکم دیا ہے، وہیں پر شریعت نے اپنی جان، اپنے مال اور عزت اور آبرو کی حفاظت کا حکم دیا ہے۔ جس طرح سے نماز، روزے وغیرہ کا ادا کرنا ضروری ہے، اسی طرح سے انسان کے لیے اپنی جان، اپنے مال اور عزت آبرو کی حفاظت کرنا ضروری ہے۔ طرح طرح کی بیماریاں ہیں، بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جس کو آپ جانتے ہیں، اور بہت سی بیماریاں ایسی ہیں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں، آپ نے نام تک بھی نہیں سنا۔ لیکن کسی بھی بیماری کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ فلاں بیماری انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے۔ لیکن ایک بیماری اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، بہت ہی زیادہ خطرناک ہے، جو چھوٹوں میں، بڑوں میں، جوانوں میں، جانوروں میں، مشینری میں، کاروبار میں، الغرض کے ہر چیز کے اندر وہ بیماری پائی جا سکتی ہے۔ اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ بیماری کیا ہے؟ وہ ہے نظر بد کا لگنا۔ نظر بد اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، جس کے بارے میں تصور ہی نہیں کیا جا سکتا۔ میں دو روایتیں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العین حق، نظر بد کا لگنا بالکل برحق ہے۔ اور علامہ آلوسی نے تفسیر روح المعانی میں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت نقل کی ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نظر بد انسان کو قبر میں اور اونٹ کو ہانڈی میں داخل کر دیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو موت آ جاتی ہے اور جانور کے ذبح کرنے تک کی نوبت آ جاتی ہے۔ انسان مایوس ہو جاتا ہے، کب یہ جانور ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، لہذا لو اسے ذبح کر لو۔ اتنی خطرناک بیماری ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید اور اپنی رسالت کا اعلان کیا اور کفار مکہ آپ کے شدید سے شدید ترین دشمن ہو گئے، انہوں نے آپ علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے ہر طرح کے ہتھ گنڈے استعمال کیے، لیکن جس شمع کو روشن خدا کرے اس کو کون بجھا سکتا ہے۔ بالآخر انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد لگائی جائے، اور عرب والوں کا نظر بد لگانے سے اس کو ہلاک کرنا مقصود ہوتا تھا۔ جامع الاحکام القرآن جلد نمبر 21 صفحہ نمبر 185 پہ لکھا ہوا ہے کہ ان کا نظر بد سے مراد اس کو ہلاک کرنا ہوتا تھا، کہ جس شخص کو بھی ان کو ہلاک کرنا مقصود ہوتا تھا اس کو نظر بد لگا دیتے تھے۔ تو انہوں نے آپ علیہ السلام کو نظر بد لگانا چاہا۔ عرب کی ایک جماعت تھی جو نظر بد لگانے میں مشہور تھی، انہوں نے ان سے بات کی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد لگا دو۔ انہوں نے نظر بد لگانا چاہی، لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ اس سے بھی زیادہ سخت خطرناک بنی اسد تھے جو نظر بد لگانے میں مشہور تھے۔ انہوں نے ان سے بات کی کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر بد لگا دو، لہٰذا انہوں نے بھی لگانا چاہی، لیکن اللہ رب العزت نے حفاظت فرمائی۔ لیکن عرب کے اندر ایک شخص اور تھا جو نظر بد لگانے میں اتنا زیادہ مشہور تھا اور اتنی سخت نظر بد لگاتا تھا کہ جس کو بھی لگاتا تھا وہ ہلاک ہو جاتا تھا۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جس کو بھی نظر بد لگانا ہوتا تھا وہ 3 دن تک گھر میں رہتا تھا، کچھ کھاتا نہیں تھا۔ 3 دن کے بعد جب وہ گھر سے باہر نکلتا تھا، جس کو بھی بری نیت سے دیکھتا تھا اس کی تعریف کرتا تھا، وہ شخص ہلاک ہو جاتا تھا۔ لہٰذا 3 دن کے بعد جب وہ گھر سے نکلا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج آپ اتنے حسین نظر آ رہے ہیں کہ آج سے زیادہ حسین میں نے آپ کو کبھی دیکھا نہیں۔
لیکن اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور یہ آیت نازل ہوئی وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ 29ویں پارے چوتھے رکوع کی سب سے آخر کی دو آیت، اور یہ حکم دیا گیا کہ جو شخص بھی ان آیتوں کو پڑھ کر دم کرے گا اللہ رب العزت نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کو نظر لگ جائے چاہے کتنی سخت سے سخت نظر بد کیوں نہ ہو، جو شخص ان آیتوں کو پڑھ کر دم کرے گا اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور اگر کسی کی یاد نہ ہو تو وہ یاد کر لے، اور اگر یاد نہ کر سکتا ہو تو دیکھ کر دم کر لے، اور اگر دیکھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو آخری درجہ یہ ہے کہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس یعنی سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرے، اللہ رب العزت نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اور ابن سنی کے حوالے سے تفسیر ذخیرۃ الجنان میں روایت لکھی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی عمدہ چیز کو دیکھو اور وہ چیز تم کو بھلی لگے اور تعجب میں ڈالے تو تم یہ پڑھ لیا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہ دعا بھی 15ویں پارے کے سورہ کہف میں ہے۔ کتنا آسان نسخہ ہے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ جب کوئی نئی چیز دیکھے تو یہ دعا پڑھ لیا کرے۔ دو باتیں سمجھ میں آئی، اگر کسی شخص کو نظر بد لگ جائے چاہے کتنی سخت سے سخت کیوں نہ ہو تو 29ویں پارے کے چوتھے رکوع کی سب سے آخر کی دو آیت پڑھ کر دم کرے، انشاءاللہ اللہ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ دوسری بات، اگر کوئی نئی چیز دیکھے، کوئی عمدہ چیز دیکھے تو وہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے، اللہ رب العزت نظر سے حفاظت فرمائیں گے۔ یہ دعا آپس میں آپ بھی یاد کریں، گھر میں بیوی بچوں کو یاد کرائے، والدین کو، بھائی بہنوں کو، سب کو یاد کرائے اور آپس میں اس کا مذاکرہ کرے۔ اتنی سخت سے سخت بیماری ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کرتا، اور اگر اولاد اپنے والدین کو دیکھے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے تو اللہ رب العزت اس کے والدین کی تمام بیماریوں سے حفاظت فرمائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔